کیوں بار بار مجھے اس گھر لے جاتے ہیں؟ میں نہیں جانا چاہتی وہاں۔ مگر داریہ، ماں باپ ہیں وہ تمہارے، اور جب سے انکل بیمار رہنے لگے ہیں آنٹی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ وہ تو بچوں سے بھی ملنا چاہتی ہیں، مگر تمہاری ضد کی وجہ سے میں بچوں کو وہاں نہیں لے جاتا۔ ہانیہ سے بات ہو گئی ہے کیا تمہاری؟ آریان نے یاد آنے پر پوچھا۔ رات بات ہوئی تھی، دانین یہاں آنے کے لیے بہت ضد کر رہی ہے، تو عفان بھائی کہہ رہے تھے کہ اس مہینے کے آخر میں وہ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ داریہ کے اصرار پر آریان 10 سال پہلے ہی ہانیہ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ جب داریہ ہانیہ سے ملی تو اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ عفان نے ہانیہ سے نکاح کر لیا ہے، مگر اتنے سالوں میں آریان کے بہت اصرار پر بھی آج تک داریہ نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ کس نے اغوا کروایا تھا۔ وہ بس ماضی کو بھلا دینا چاہتی تھی، یا شاید ماضی کا کوئی اثر اپنی مستقبل پر نہیں چاہتی تھی۔ داریہ کے منع کرنے کی وجہ سے عفان نے بھی ماضی کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا۔ ماما، بابا کیسے ہیں؟ داریہ نے ماں سے ملتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ سال پہلے جہانگیر صاحب کا کار کا بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ تم ملو گی نہیں اپنے بابا سے؟ شاہین بیگم نے امید بھری نظروں سے داریہ کو دیکھا۔ نہیں ماما، داریہ نے صاف منع کر دیا۔ بیٹا بابا ہیں وہ تمہارے۔ ماں آپ بتائیں، کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ داریہ کے سوال پر شاہین بیگم خاموش ہو گئی۔ ماما میں بس آپ سے ملنے آئی تھی، اب چلتی ہوں۔ بیٹا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آریان جو اب تک خاموش کھڑا تھا شاہین بیگم کے اصرار پر بول پڑا۔ داریہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ پھر چلتے ہیں، اور بیٹھے ہی تھے کہ حاشر گھر میں داخل ہوا۔ داریہ کو دیکھ کر اسی کی طرف آ گیا۔ خوش ہو نا تو تم؟ حاشر طنز کرتے ہوئے بولا۔ داریہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تائی جان نے بتا تو دیا ہوگا تمہیں کہ میری بیٹی اسپتال میں ہے، اور کیوں ہے یہ بھی بتا دیا ہوگا۔ داریہ نے سوالیہ نظروں سے شاہین بیگم کو دیکھا۔ حاشر کے کسی دشمن نے سنبل کو اغوا کر لیا تھا اور اسے نشے کے انجیکشن دیے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ شاہین بیگم نے آنکھوں کے کنارے سے نمی صاف کرتے ہوئے بتایا۔ سندس کیسی ہے؟ داریہ نے شاہین بیگم کی بات سن کر پوچھا۔ کیسی ہوگی بیٹا وہ؟ آخر ماں ہے وہ۔ سندس داریہ کی چچا زاد بہن تھی، جس کی شادی حاشر سے ہوئی تھی۔ حاشر کی آواز سن کر سندس کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ سندس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کریں۔ حاشر نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سنبل میری بیٹی۔ سندس وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ میری بچی صبر رکھو۔ سمرین بیگم نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا۔ داریہ معاف کر دو مجھے۔ حاشر نے داریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب تو خوش ہونا تمہارا انتقام پورا ہو گیا ہے نا، تو معاف کر دو مجھے اب۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ میری عزت پر خرس تم نے لگایا، مجھ پر بہتان تم نے لگایا، مجھے اس بدنام گلیوں میں ڈھکیلنے والے بھی تم ہی تھے، ظلم و ستم تم نے مجھ پر کیا، اب الزام لگا رہے ہو کہ میں نے انتقام لیا ہے۔ داریہ خود پر ضبط رکھتے ہوئے بولی۔ داریہ معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے معاف کر دو، میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی، بہت درد میں ہے وہ۔ حاشر روتے ہوئے بولا۔ آخر اولاد تو بڑے سے بڑے بادشاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ تو پھر ایک عام سا انسان تھا جو اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ معافی؟ کس گناہ کی معافی؟ داریہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے نکاح کے دن تمہیں اغوا کروایا تھا۔ میں نے تم سے نکاح صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے کرنا تھا، میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا۔ تمہاری خود اعتمادی مجھے تیر کی طرح چبھتی تھی۔ تم نے سب کے سامنے میرا پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ معاف کر دو، معاف کر دو مجھے۔ شکر الحمدللہ، داریہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا اس دن تک انتظار کروں گے جب تک میرے رب کا انصاف نہیں ہوگا، اور دیکھو آج میرا ایمان، میرا یقین تمہاری شیطانیت پر حاوی آ گیا۔ میرے رب نے تمہاری رسی جتنی دراز کی تھی آج کھینچ ہی لی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا تھا، اور تم نے؟ تمہارے گناہ کی معافی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکر کرو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کیا تھا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو یقین کرو ہر لمحے کی موت دیتی میں تمہیں، تمہاری ہر سانس کو تم پر عذاب بنا دیتی۔ داریہ اتنی بددعائیں دی ہے تم نے
تو ایک بددعا اور دے دو کہ میں مر جاؤں، اس تکلیف سے مجھے سانس نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داریہ نے سکون کی سانس لی۔ مجھے نہیں پتا موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، مگر میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں جو زندگی اب تم گزارو گے، اپنی ہر سانس پر موت مانگو گے، مبارک ہو۔ موت سے بدتر زندگی کے لیے ہر گناہ کی معافی نہیں ملا کرتی۔ حاشر ہمدانی۔ میں انسان ہوں، میرا دل اتنا وسیع نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو، اپنی تکلیف میں گزرے لمحے، اذیت سے بھری ہوئی گہری راتوں کا خوف میں تمہیں معاف کر دوں۔ تم نے میری خوشحال زندگی میں آگ لگا دی۔ میں نے اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگا، مجھے انصاف چاہیے تھا۔ جس دن تمہارے دل کو سکون آ جائے، سمجھ لینا کہ تمہیں معافی مل گئی ہے۔ میری تمہاری بیٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ اس کو صحت دے، وہ بیچاری تو اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے۔ داریہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی نظر کے سامنے کمرے کے دروازے کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے اس کے باپ پر پڑی تو جہانگیر صاحب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ بابا مت مانگے معافی، میں نے معاف کر دیا آپ کو، مگر اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری دنیا صرف میرا شوہر اور میرے بچے ہیں۔ اللہ نے اگر مجھے گھر سے نکالنے جانے کی آزمائش دی تھی تو آریان کو میرے حق میں لکھ کر میرے ہر درد پر مرہم بھی رکھ دیا ہے۔ آریان چلے یہاں سے۔ داریہ ان کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر چلی گئی۔ سارا راستہ آریان خاموش رہا، مگر داریہ جانتی تھی کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ داریہ باہر لان میں کرسی سے سر ٹکائے آدھے منہ بیٹھی تھی۔ سارا ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ آریان ایک ہفتے کے لیے کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا تھا تو وہ داریہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس کی یونیورسٹی میں فائنل ایگزام تھے تو وہ نہیں جا سکی تھی۔ آریان کے جاتے ہی حاشر نے داریہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز یونیورسٹی پہنچ جاتا اور داریہ کو بار بار نئے نمبر سے کال کرتا۔ ایک دن داریہ نے تنگ آ کر اس کی کال اٹھائی۔ جی بولے؟ داریہ تلخی سے بولی۔ پلیز پلیز ایک بار میری بات سن لو، مجھے صرف ایک بار تم سے ملنا ہے۔ حاشر بے چینی سے بولا۔ ایک بار تم سے ملنے آئی تھی تو میری عزت کے جنازے نکل گئے تھے۔ داریہ غصے سے چلائی۔ کیا چاہتے ہو؟ آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ آریان کو پتہ چل گیا کہ تمہیں دفنانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی کسی کو۔ داریہ نے اپنی بات پوری کر کے فون بند کر دیا۔ داریہ تم اب میری ضد بن چکی ہو، اب تم دیکھو گی حاشر ہمدانی اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ داریہ اگلے دن یونیورسٹی سے باہر ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب کافی دیر ڈرائیور نہیں آیا تو داریہ خود کو روڈ پر چلنے لگی۔ یونیورسٹی کے آگے کی روڈ آج تو داریہ پچھلی گلی سے نکل آئی۔ ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھی تھی جب کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھا۔ داریہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ یا اللہ رحم! داریہ نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ داریہ کو ہوش آیا تو وہ کسی خالی کمرے میں تھی اور حاشر اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ذلیل انسان! داریہ اس کو دیکھ کر چلائی۔ داریہ تم نے بدلہ لے کر تو صرف میری انا کو تسکین ملی تھی، مگر اس دل کا کیا کریں جسے داریہ کی محبت چاہیے؟ حاشر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بولا، دور رہو مجھ سے، جاہل انسان! داریہ نے حاشر کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ آخر اس آریان عبداللہ میں ایسا کیا ہے؟ میں بھی تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ حاشر جنونی ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تو داریہ نے سامنے میز پر رکھا پانی کا جگ دیوار پر مار کر توڑ دیا اور شیشے پر ہاتھ میں اٹھایا۔ حاشر دور رہو مجھ سے ورنہ میں تمہیں مار دوں گی آج، اور خود کو بھی ختم کر دوں گی۔ جہنم بنا دی ہے تم نے میری زندگی۔ داریہ روتے ہوئے غصے سے چلائی۔ میں تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم ایسا کرو آریان کو چھوڑ کر مجھ سے نکاح کر لو، میں بھی سندس کو طلاق دے دوں گا۔ حاشر اس وقت کوئی پاگل جنونی انسان لگ رہا تھا۔ حاشر تمہیں معلوم ہے کہ تم میں اور آریان میں کیا فرق ہے؟ اس نے اپنی چاہت کو حاصل نہیں کیا، میری چاہت کو جیتا ہے۔ میرے دل کو منایا ہے کہ اس سے محبت میرے دل کو منایا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ میری ہر سانس پر اس کے عشق کی مہر ثبت ہے اور اس نے مجھ سے میری روح سے محبت کی ہے۔ میرا تو محبت اور انسانیت سے یقین اٹھ گیا تھا، مگر اس نے مجھے سکھایا ہے کہ محبت تو ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے۔ کسی کو چاہنے اور پسند کرنے میں بہت فرق ہے، کسی سے پیار کرنے اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پیار تو کسی بھی پیاری چیز سے ہو سکتا ہے، مگر محبت صرف ایک سے ہوتی ہے۔ پیار بدلہ مانگتا ہے، مگر محبت تو وہ ہے جس میں کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، صرف محبوب کو شدت سے چاہا جاتا ہے۔
اس کی خوشی آپ کو خوش کر دیتی ہے، اس کا سکون آپ کو سکون دیتا ہے، اور اس کی تکلیف آپ کو کانچ کی طرح چبھتی ہے۔ محبت کے دریا میں بہتا ہوا انسان کب تک عشق کے سمندر میں اتر جاتا ہے، اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میری محبت کے مقام تک پہنچتی ہے یا نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنے عشق کے سمندر کا حصہ بنا لیا ہے، اور میں ساری زندگی اسی عشق کے سمندر کا حصہ بنے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی محبت بہت خالص ہے۔ میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اتنی پاکیزہ محبت ملے گی۔ مجھے لگا تھا کہ مرد کی محبت صرف عورت کے جسم، اس کی خوبصورت کی ہوس رکھتی ہے، اس کی خوبصورتی کی ہوس رکھتی ہے۔ مرد محبت میں صرف اپنے دل کو چھونے والی عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر اپنے نام کی مہر ثبت کرنا چاہتا ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد کی حقیقی محبت تو عورت کی عزت کرنا ہے، اس کے دل کو اپنی عزت سے جیتنا ہے۔ اور معلوم ہے، آریان نے تو میری عزت کی خاطر اپنی محبت تک کو فراموش کر دیا تھا۔ اس سے اس کا مقام میرے دل میں مزید بلند ہو گیا ہے۔ آریان، 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 حاشر غصے میں چلاتا ہوا داریہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب داریہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا ٹکڑا حاشر کے بازو پر مارا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ حاشر درد سے کراتا وہیں زمین پر گر گیا۔ داریہ حاشر کے جنگل سے تو نکل آئی تھی، مگر پتہ نہیں وہ کون سا علاقہ تھا، کون سا شہر تھا۔ داریہ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا جب داریہ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرائی، اسے تھوڑی سی چوٹ لگی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جب گاڑی سے نکلتے شبیر کی گندی نظروں نے اس کا طواف کیا، وہ خاموشی سے وہاں سے بھاگ نکلی، مگر شبیر کے آدموں نے اس کا پیچھا کر کے اسے ڈھونڈ ہی لیا، اور پھر بے نظیر کے کوٹھے نے داریہ کی زندگی جہنم بنا دی۔ 5 سال وہاں رہ کر داریہ کے دل میں سب کے لیے نفرت بھر گئی تھی، بہت بے حس ہو گئی تھی وہ، مگر آریان کی محبت نے ایک بار پھر اس کے بنجر ہوتے ہوئے دل اپنی محبت سے سیراب کر دیا۔ آریان نے داریہ کی آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ داریہ کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا۔ آریان، کیا آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے؟ داریہ نے الجھتے ہوئے آریان کو دیکھا تو آریان اس کے پاس گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ نہیں، آریان اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اب کوئی سوال باقی ہی نہیں رہا۔ تم میرے پاس ہو، میری داریہ میرے پاس ہے۔ آریان نے داریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے ہمیں 3 اولادوں سے نوازا۔ آریان نے مسکراتے ہوئے رات کی تاریکی میں تشکر بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آریان، میں نے اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، جب زندگی بے مطلب ہونے لگے، تمہیں لگے کہ تم پر ہر راستہ بند ہو گیا ہے، تو خود کو بے سود چھوڑ دو، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بہنے دو۔ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح ندی میں بہتا ہوا پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اس طرح تم خود کو بھی وقت کے سمندر میں بہنے دو۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، اس کا کام ہے چلتے رہنا، اور چلتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں اپنی منزل مل جائے گی۔ یا تو لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو اور سامنے موت ہوگی، یا جب آنکھیں کھولو گے تو ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت تو زندگی کا ایک باب ختم ہو کر دوسرا نیا باب شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ موت تمہاری منتظر ہے، نہ وقت تمہارا محتاج ہے۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کی ہر آزمائش کے بعد مجھے ایک اچھے انسان کی محبت ملی ہے۔ آریان نے مسکراتے ہوئے داریہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہی میری محبت ہو۔ آریان نے محبت سے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے داریہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اور آپ میری دنیا ہے۔ داریان نے آریان کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آریان کے ہی انداز میں محبت کا جواب محبت سے دیا۔ خدا را شکر، آریان نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔